ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہماری یوٹیوب چینل میں. اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں اسلامک میوزیم شارجہ میں. ایک چھوٹا سا میوزیم ہے. یہاں پر بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں ہیں اور اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں پر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ یہاں پر کیا کیا اویلیبل ہے. تو چلیں ہماری ساتھ رہی ہیں اور ویڈیو دیکھتے رہی ہیں اینڈ تک. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہر چیز کو ایکسپلور کریں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کیا کیا چیز ہے اور وہ کس کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. تو ہماری ساتھ رہی ہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے, اسکپ نہ کیجیے کیونکہ یہ بہت ہی خصوص اور مخصوص ویڈیو ہے. یہ ایک نقشہ ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. یہ حرم اور حج کے جو ہے نا مکہ مدینہ کے نقشے یہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم انٹر ہوتے ہیں یہاں پر. تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ٹائم کا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے یہاں پر. تو اس کو ریکور کیا تھا ترکی کے ایک آدمی نے اور یہاں بھی سارے ڈیٹیل مینشن کیا ہوا ہے. اور ایسے ہی بہت ساری یہ قرآن جو ہے یہ بھی پرانی ہینڈ رائٹنگ ہے. اور یہاں پہ جو کچھ قرآن مجید ہیں یہ کچھ ایرانی لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ ان کو ریکور کیا تھا اور محفوظ کیا تھا, اس کو نقش کیا تھا. ساتھ میں یہ بھی ہیں اور زیادہ تر اس میں عثمانی دور کا جو ہے نا دولت عثمانیہ اس ٹائم کی قرآن مجید ہے. یہ 12th سینچری میں اس کو پرنٹڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریکور اور محفوظ کیا تھا. تو اس کے بعد چلتے ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. یہ ان کی ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہیں. بہت ہی خوش نصیب لوگ تھے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو رائٹ کیا اور پھر ان کا جو ہے نا ابھی تک بقایا یہاں پہ پڑا ہوا ہے. فقہ کے آثار یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور قدیم بکس ہیں یہاں پر. بہت سارے ایسے جو پمپلیٹ وغیرہ ہیں پرانے زمانے کی, یہ سارے یہاں پہ محفوظ ہیں. اور یہ کعبے کا نقشہ ہے. مکہ جو کعبے کا نقشہ ہے یہاں پر آویزہ کیا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت نقشہ ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیپچر بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو پوری ہم طریقے سے بنا سکیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر ویڈیو بھی الاؤ نہیں ہے. یہ ایران اور ہند دونوں کی جو ہے نا کچھ بتا دیں کہ یہاں سے ریلیٹڈ ہے. پھر یہاں پر ایک نقشہ ہے. اس نقشے میں آپ کو پورا بتا دیتے ہیں کہ آپ نے حج کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے. اپنے بچوں کو آپ بتا سکتے لا سکتے ان کو بتا سکتے کہ یہاں پہ نقشے ہیں اور یہاں طریقہ حج اور عمرہ اور مکے کا جو طریقہ کار ہے یہاں پر پورا مینشن کیا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ پورا نقشہ ہے کہ کہاں سے حج کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جانا پڑتا ہے. اس میں سارے جو ہے نا عرفات اور سارے مینشن کیے ہوئے نقشہ ہے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. چلو آئے دیکھتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. گروپک جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں. کس طرح یہ کام کرتے ہیں. اگر یہ بٹن کو آپ پریس کریں گے اس کو دبانے سے جو ہے نا یہ مینولی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت چیزیں. یہ اس دور کی چیزیں جو ان لوگوں نے ایجاد کی تھی. یہاں پر یہ کمپاس وغیرہ ہے. کمپاس ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا تھا. اور یہاں پر یہ پرانے زمانے کی 12th سینچری دور عثمانیہ کا نقشہ ہے. اور اس ٹائم اس میں آپ جب آپ آئیں گے تو آپ یہاں پر کلیئر اپنی جگہ کہ ہم کس چیز کہاں سے علاقے سے ہمارا تعلق تھا اور کس چیز کہاں سے یہ ریلیٹڈ تھا. تو بہت سارے یہ اس ٹائم کا نقشہ ہے. اور یقین کیجئے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار جگہ چھوٹی سی ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, لیکن اس میں پورا ڈیٹیل یہاں پر پڑا ہوا ہے. اندر جائیں گے تو آپ کو پرانے زمانے کے جو چیزیں ہیں کہ گلاس کیسے بنایا جاتا تھا, شیشے کا ایجاد کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا. اس ٹائم میں یہ لوگ اسی طریقے کی جو ہے نا وہ گلاس وغیرہ بناتے تھے. یہاں پر ہم کیپچر کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد آپ آئیں گے تو پرانے میں یہ ابھی بھی ہمارے علاقے میں، ہمارے کچھ علاقوں میں بھی ابھی بھی موجود ہے اس طرح کے ڈیزائن. اور پھر ایرو ہے یہاں پر، تیر اندازی کس طرح کے بنائے جاتے تھے. پرانے زمانے ویپنز جو ہیں وہ ملٹری ویپنز، اور کیسے جو ہے نا وہ یہ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ریسنٹلی جو موویز ہیں جو کورولوس عثمان ہے یا ارطغرل غازی ہیں، اس میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے یہ منجنیق ہیں. منجنیق کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ ریئل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کا ضرور وزٹ کیجیے. آپ اس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یار کس طرح یہ لوگ یوز کرتے تھے اور اس میں کیا کیا طریقہ کار ہے. تو یہ جو کارپینٹر ہوتا تھا یا جو بنانے والے ہوتے تھے ان کا بہت دماغ تھا بھائی اس ٹائم کہ وہ کسی طرح اس کو بناتے تھے. پھر ہر ٹائپ کا ایک اور ہے اس کو، یہ جو پتھر پھینکنے کے لیے سیدھا سادہ ایک پتھر ہوتا تھا اور اس کو پھینکنے کے لیے یہ مشین استعمال کی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ پھر یہ دوسری ٹائپ کے منجنیق ہے، یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کیونکہ اس میں ایک سائڈ میں رش فائر ہوتا تھا، مطلب کہ بہت سارے پتھر ہوتے تھے اور اس میں وہ پتھر جو ہے وہ پھینکتے تھے تو اس کا یعنی ایک بارش کی طرح جو ہے نا جیسی رش فائر ہوتا ہے. یہ اسی ٹائم کے جو ہے نا وہ کنگ فیملی کے لیے میرے خیال میں استعمال کیا جاتا تھا. اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہے تو مجھے اس کی کلیئر پتہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہے کیا چیز. اور آگے جا کے پھر اس میں یہ گرنیڈ ہے، ہینڈ گرنیڈ اسی ٹائم کے، جس میں پیٹرول وغیرہ یا مٹی کا تیل جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا. اچھا پھر آپ یہاں پر آئیں گے تو بھی یہ یہاں پر جو یہ آرتھوپیڈک جیسے ہڈی وغیرہ یا جوڑوں کو جو ہے نا سیدھا کرنا، جوڑوں کو جوڑنا، اور پھر یہ اسی ٹائپ کے یہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی موجود ہیں. پھر پرانے زمانے جو میڈیکل ایکوائپمنٹ ہیں وہ کسی طرح کے ہوتے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ داغ لگایا جاتا تھا سر میں، اور یہ ابھی بھی میرے خیال میں کچھ علاقوں میں ہیں جس سے اس کا علاج کیا جاتا تھا. یہ پرانے زمانے، یہ میرے خیال میں اتنے پرانے زمانے کے ایکوائپمنٹس نہیں ہیں، یہاں بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے. یہ شادی میں استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا موم بتیاں ڈال کے اور ایک ڈیزائن طریقے سے جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اچھا ہم ابھی اندر آئے ہیں یہاں پہ آپٹمک جو ہے نا آپٹک جو سسٹم ہے کسی طرح جو ہے نا ان کو بنایا جاتا تھا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ آئیں گے تو بہت ساری چیزیں انٹر ہوتے ہیں. یہ گیلری نمبر 1، گیلری نمبر 2 اور 3. پھر اس کے بعد گیلری نمبر 2 میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بہت سارے ریلیٹڈ جو گھر کے اور استعمال کچن کے استعمال کی چیزیں ہوتی تھی، برتن وغیرہ، یہ تانبے کے ہیں. اور تلواریں یہاں پر بہت ساری ہر ٹائپ کے ہیں. اس میں زیادہ تر ایران اور ہندوستان اور افغانستان کے مینشن ہیں. ترکیہ کے بہت سارے نہیں ہیں یہاں پر میرے خیال میں. یہ بھی بہت زیادہ ہسٹوریکل ہے کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں ہو سکتی تھی اس زمانے کی. اور پھر اس کے بعد یہ پرانے برتن ہیں، یہ بھی بہت زیادہ اسی ٹائم کی مہنگے ترین چیزیں ہوا کرتی تھی، اور میرے خیال میں یہ کنگ فیملی کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جو رویل فیملی کے لیے. اب اس کی ڈیزائن دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہینڈ میڈ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں یہ سارے، اور ان کو کس طرح خوبصورت ان لوگوں نے بنایا تھا. اس کے بعد یہاں پر آئیے اور چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر یہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ افغانستان ٹائم کا 12th سینچری کا ہے. اور اس کے بعد یہ جو سکہ ہے یہ اس دور کا ہے، پورا یہاں پہ مینشن کیا ہوا. یہ منگول کا ہے، اس ٹائم جو منگول پاور تھی چنگیز خان کے ٹائم کے. یہ کڑے اور یہ جو سکہ ہے یہ اس ٹائم کا سکہ ہے.
اور یہ ایجپٹ کے جو سٹونز ہیں وہ ہسٹوریکل سٹونز اور انگوریا وغیرہ ہے اس میں. تو یہ اس ٹائم کے باب دروازے وغیرہ اور ڈیزائن وال ڈیزائن یہ اس ٹائم کے اثرات ہیں. اور یہ سیریا کا ایک ڈیزائن ہے. اوکے چلو آئیے چلتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں گیلری نمبر 1 میں. میرے خیال میں یہ آلریڈی ہم لوگوں نے مینشن کیا تھا لیکن نہیں. اوکے یہ پرانے برتن ہیں یہاں پر. اس کے بعد یہ پرانے زمانے کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا جو ابھی بھی موجود ہیں ہمارے علاقوں میں. اور بہت ساری چیزیں یہاں پر برتنس یہ گراس کے پیتل کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں یہاں پر تانبا وغیرہ یہاں پر. اس کی ڈیزائن کتنی خوبصورتی سے ان لوگوں نے بنائی ہے. یہ ہینڈ میڈ. اور پھر اس کے اوپر یہ ایک پرانے زمانے کا مینار ہوا کرتا تھا اور سیفٹی کے لیے موسٹلی قلعوں کے اوپر یہ لگایا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہاں پر آتے ہیں. یہ سارے 12th سینچری کی جو ہے نا وہ آثار ہے. یہ جو برتن ہے یہ افغانستان سے جو ریلیٹڈ ہے. افغانستان اس ٹائم کے دور کا ہے. پھر یہ جو اندر برتن ہیں یہ بھی ترکیہ اور پھر شام ایجپٹ وغیرہ کی جو ہے نا آثار ہیں. اور یہ بہت ساری قدیم زمانے کی انگوٹھیاں یہاں پر. اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن ہماری بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس سے ناواقف ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اور یہ پرانی چیزیں اور یہ اپنا تاریخ کا حصہ جو ہے ہمارا ہے وہ اپنے بچوں کو دکھا سکیں. اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک عربی اپنے بچے کو لے کر آیا اور وہ اس پورے حال میں وہ اس کو سمجھا رہا تھا. صرف ایک ہی آدمی تھا میں نے اس کو دیکھا اور وہ اپنے بچے کو لا کر اس کو سمجھا رہا تھا کہ یہ چیز یہ سارے اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہے یہ ہمارا ہے. تو پھر وہ پورا جو ہمارا اسلام کا جو طریقہ ہے وہ اس کو سمجھا رہا تھا. تو کوشش کیجئے ہمارے ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسی جگہوں کا جو ہے نا وہ وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو لائیں ان کو سمجھائیں. اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ نہیں بتا سکتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو انکار کریں کہ بالکل نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم ہیں تو پھر ضرور ایسی جگہوں کو وزٹ کیجئے اور بچوں کو دکھائیے ان کو سکھائیے کہ یار یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی شارٹ ویڈیو ہے. یہاں پر آپ مووی بھی پلے کر سکتے ہیں اور یہ اس میں آپ کو وہ دکھا سکتے ہیں پوری ہسٹری آف اسلام جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. چلو دیکھتے ہیں گیلری نمبر 3 میں. اور پھر یہاں پر گیلری نمبر 3 میں اسی ٹائپ کے برتن ہیں اور چیزیں ہیں پرانے زمانے کے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیسے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور یہ بھی 12th سینچری. پھر یہ رباب ہے. یہ رباب کسی نے افغانستان سے یہاں کا جو کوئی شیخ ہے ان کو میں نے گفٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کو میوزیم میں رکھا ہے. یہ بھی ایک ہسٹوریکل انسٹرومنٹ ہے. پھر یہ چیزیں ہیں یہاں پر. یہ ساری کنگ ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اس ٹائم کے لوگ یوز کرتے تھے. اور اپنے یہ دیکھو چیئر یہ بہت ہی زیادہ ہینڈ میڈ چیئر ہے اور اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور یہ بہت سارے یہ میرے خیال میں یہ ایک پن اور یہ جو میک اپ کا سامان ہوا کرتا تھا زیور کے لیے جو چیز تھی وہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر جنگی سامان اور مخصوص چیزیں یہاں پر موجود ہیں.
یہ دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس ٹائم کا جو ہے نا وہ چٹو جس کو بولتے ہیں بھائی یہاں پر. اور پھر قرآن ریل جو ہے وہ اس کو کیسے بنایا. پھر اس کے بعد یہ برتن کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. چلو آئیے دیکھتے ہیں. یہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں جو یہاں پر جو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بہت ساری یہاں پہ برتن ہیں. یہ سارے ہینڈ میڈ ہیں اور اس زمانے کی بنائی ہوئی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. 12th اور 14th سینچری کی 14th 17th سینچری کی جو ہے نا چیزیں ہیں یہاں پر. اور یہ شارٹ بندوق ہیں جو کہ آئی تھنک 17 اور 18 سینچری کے ہیں. اور کمر بند یہاں پہ نیزہ بازی کی چیزیں ہیں اور جنگی آلات یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم ہر چیز کو یہاں پر ڈسکس کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر یہ شوز جو ہے نا یہ ازبکستان سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ بھی ہینڈ جو ہے نا ہینڈ ڈیزائن ہے. اس کے بعد برتن جو ہے یہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے اور افغانستان کے ہے. یہ شیشے ہیں یہ 13-14 سینچری کے ہیں اور دولت عثمانیہ کے ٹائم کے ہیں. اور کیا اس کے بعد یہ دیکھو پورا سیٹ ہے. یہ تو ابھی بھی جو ہمارے افغان کلچر ہے اس میں ابھی بھی لوگ یوز کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈ پہ. اور یہ ترک کی ڈیزائن ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ گیلری میں اور یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پر آپ کو جو بھی چیزیں آتی ہیں یہاں پر پورے سائنٹسٹ جو ہیں اگر یہاں پر جو زمین اور آسمان اور اسکائی اور سورج سب چیز جس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ان کا جو سرچ ہے وہ سارے ہمارے مسلم سائنسٹسٹ تھے جس میں الدین اردی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں. اگر کیمسٹری کے بارے میں آپ پراپر جاننا چاہتے ہیں اور معلومات جاننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کا وزٹ جو ہے نا آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا اویلیبل ہے اور کس طرح ان لوگوں نے ہر چیز کو اس ٹائم کے ساتھ سے اس ٹائم کے جو ہے نا وہ آلات کے ذریعے انہوں نے میجرمنٹ کیا تھا اور بنایا تھا. پھر اس کے بعد یہ نقشے ہیں یہ ترکی استنبول اور آیا صوفیہ کے جو نقشے ہیں وہ اویلیبل ہیں یہاں پر موجود ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. سلطان بایزید ثانی سیکنڈ اس کے بنائے ہوئے جو ہے نا وہ ہاسپٹل ہے اس زمانے کی اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. قلاؤن جو کہ ابھی تک مملوک دور کا ہاسپٹل ہے ابھی تک موجود ہیں قاہرہ میں. بہت ہی پرانا ہسٹوریکل ہاسپٹل ہے. پھر اس کے بعد نور الدین زنگی دمشق کا جو ہے وہ بھی اس کی جو ہسٹری ہے یہاں پر موجود ہے. پھر جامعہ مستنصری ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ ابھی تک موجود ہیں اور آپ لوگوں کو ضرور ہر یہاں کا وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. یہ ہم لوگوں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور کچھ نہ کچھ انفارمیشن دے سکیں. لیکن اپنے بچوں کو ضرور یہاں کا وزٹ کروائیے اور ان کو دکھائیے کہ ہماری اسلامی ہسٹری کس طرح کی ہے. آپ یہاں سے معلومات ان کو فراہم کر سکتے اور بتا سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی ہسٹری کس طرح کی ہے. تو چلے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. فی امان اللہ.